ڈیجیٹل تصویر کا کیا حکم ہے؟ ایشیا کے تمام مفتی اور عربوں میں سے 20% مفتی اس پر متفق ہیں کہ ہر تصویر حرام ہے۔ عربوں میں 80% مفتی کہتے ہیں نہیں کیمرے کی تصویر جائز ہے، لیکن عربوں میں بھی 20% مفتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی ماضی قریب کے لوگوں میں سے ابن باز رحمہ اللہ، وہ کیمرے کی تصویر کو قطعاً حرام کہتے تھے، اور مادرزاد نابینا تھے، اور پوری زندگی میں ان کی کوئی تصویر نہیں لے سکا کوئی فوٹو والا، کوئی کیمرے والا ان کا فوٹو نہیں لے سکا، کبھی وہ ٹی وی پر نہیں آئے، اور سعودیہ کے وہ مفتی اعظم تھے، اور ان کا فتویٰ تھا کہ کیمرے کا فوٹو حرام ہے۔ ایک مرتبہ ہم وزارت کی دعوت پر حج کے لیے گئے تو بن باز رحمہ اللہ نے ہماری دعوت کی، پورے تمام جتنے دنیا میں سے آئے ہوئے تھے حج کرنے کے لیے سب کی دعوت کی۔ وہ نابینا ایک سیدھا سادہ بڈھا بیٹھا ہے اسٹیج پر، لیکن پورے ماحول میں کوئی فوٹوگرافر نہیں تھا۔ عجیب بات تھی، وہ ایک بوڑھا آدمی ہے، اندھا آدمی ہے، اسٹیج پر بیٹھا ہے، سیدھا سادہ آدمی ہے، مگر اس کا رعب اتنا تھا کہ پورے ماحول میں کوئی فوٹوگرافر نہیں تھا۔ تو عربوں میں بھی 20% علماء ہیں، اور ایشیا کے تو سارے مفتی متفق ہیں کہ کیمرے کا فوٹو جائز نہیں ہے۔ موبائل میں بھی کیمرہ ہے، اس میں ڈیجیٹل ہے، اس کا فوٹو بھی جائز نہیں، حرام ہے۔ اس سلسلے میں ایک فتویٰ کراچی میں دارالعلوم کورنگی سے حضرت مفتی شفیع صاحب قدس سرہ کے مدرسے سے ایک فتویٰ لکھا گیا، اور اس فتوے کو دیوبند اور سہارنپور میں بھیجا گیا۔ اس فتوے میں یہ تھا کہ ڈیجیٹل کا فوٹو ہے، اس پر فوٹو کا حکم نہیں لگنا چاہیے۔ انہوں نے غلطی یہ کی کہ یہ ای میل سے بھیجا، دارالعلوم دیوبند نے اس کا رد لکھا، مظاہر العلوم نے اس کا رد لکھا، مگر وہ چونکہ ای میل سے انہوں نے بھیجا تھا تو وہ دنیا میں سب میں عام ہو گیا، اور جنگل کے آگ کی طرح سے پھیل گیا کہ ڈیجیٹل کا فوٹو نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے، ایشیا کے سب مفتی متفق ہیں، اور دارالعلوم کراچی سے بھی فتویٰ پوچھو، وہ اب بھی حرام کا ہی فتویٰ دیں گے۔ اور وہ جو انہوں نے سوال دیوبند سہارنپور وغیرہ بہت سے دارالفتاؤں کو بھیجا تھا، وہ رائے لینے کے لیے بھیجا تھا، وہ فتویٰ نہیں تھا۔ ایک قصہ سناؤں میں، آج سے 30 سال پہلے کا قصہ ہے۔ لکھنؤ میں ندوۃ العلماء نے 85 سالہ جشن منایا، سیلیبریشن کیا۔ تو ندوہ والوں کا عربوں سے بہت تعلق ہے، تو بہت علماء آئے ہوئے، اس میں اردن کے ایک بڑے عالم آئے ہوئے، وہ دیوبند ہو کر لکھنؤ گئے۔ تو وہ دیوبند جب آئے تو ہمارے ان کے بہت گہرے تعلقات ہو گئے، بڑے عالم تھے وہ۔ خیر وہ وہاں گئے، پیچھے سے دارالعلوم دیوبند سے بھی 15 اساتذہ دارالعلوم نے بھیجا اس میں شرکت کے لیے، اس میں بھی گیا۔ تو اسٹیج پر پہلی 2 صفوں میں عرب علماء تھے، اور باقی ہم لوگ پیچھے تھے۔ تو وہاں جلسے میں بری طرح سے فوٹوگرافی ہو رہی تھی، ہم بے بس، ہم تو پیچھے بیٹھے تھے، ہو رہا تھا، اور عربوں کے یہاں جائز ہے، وہ بڑے شوق سے فوٹو کھینچوا رہے تھے۔ پھر وہ جو عالم دیوبند سے گئے تھے، میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ حدیث جانتے ہیں، بخاری کی حدیث میں اس کی ممانعت ہے، اور آپ بڑے شوق سے فوٹو کھینچواتے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ یہ کیمرے کا فوٹو حرام نہیں ہے، ہندو جو مورتیاں بناتے ہیں یہ صورت حرام ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا یہ فرق کیوں ہے؟ کہنے لگے مورتیوں کی پوجا ہوتی ہے اور کیمرے کے فوٹو کی پوجا نہیں ہوتی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی۔ عصر کے بعد میں نے کہا شیخ آؤ چلو تفریح کر کے آئے۔
تو جب میں لکھنؤ میں پہلی مرتبہ گیا تھا، وہ ندوے کے پاس میں ایک بڑا دریا، گھومتی ندی چلتی ہے، اس کے پل سے جب میرا رکشہ آگے گزرا تو دائیں ہاتھ پر ایک چٹائیاں باندھ کر کے ایک ٹیمپریری مندر بنا ہوا تھا. اب تو وہاں باقاعدہ مندر ہے، اس وقت وہ ٹیمپریری مندر بنا ہوا تھا. تو رکشہ میں جاتے میری نظر پڑی تھی، تو میں نے شیخ سے کہا شیخ آؤ چلو تفریح کر کے آئے، اور میں ان کو لے کر کے میں نے وہیں کھڑا کر دیا مندر کے سامنے. میں نے کہا شوف شیخ ہذا سورہ مجسمہ ام سورہ شمسیہ، شیخ دیکھو یہ مورتی ہے یا کیمرے کا فوٹو ہے؟ دیکھا، کہنے واللہ سورہ شمسیہ، خدا کی قسم یہ تو کیمرے کا فوٹو ہے. تب میں نے انہیں سمجھایا کہ آپ اسلامی ملک میں رہتے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ دنیا میں کیا کیا پوجا جاتا ہے. اب تو یہی کیمرے کے فوٹو ہی سارے ہندو پوجتے ہیں، گھروں میں بھی یہی فوٹو ہیں، بسوں میں بھی یہی فوٹو ہیں، انہی پر دیے جلتے ہیں، انہی پر پھول ہار چڑھتے ہیں. میں نے اس کے بعد دیکھا کہ وہ پہلی دوسری صف میں نہیں بیٹھے، ہمارے ساتھ تیسری چوتھی صف میں بیٹھتے تھے اور رومالیوں کھینچ کر بیٹھتے تھے.